اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے، جو اللہ نے ہمیں دینا ہے، جو روزی کھانے کے لیے دینی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کسی طرح پہنچا ہی دیتے ہیں۔ یہ بات تو ثابت ہے، لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ میں یہاں آپ کی گوش گزار کروں گی۔ ایک دفعہ بادشاہ اپنے خدمتگار سپاہیوں کے ساتھ سمانی سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ ایک روز شکار پر گیا اور جا کر دیکھا کہ جب وہ پہاڑ کے دامن میں کھانا کھانے دسترخوان پر بیٹھا تو ایک شاہین نے آ کر اس کے سامنے سے بنے ہوئے مرغ کو اٹھا لیا۔ دیکھیے، اب کھانا کھانے بیٹھا ہے، خدمتگار سپاہیوں نے شکار کر کے اس کے لیے بہت ہی عمدہ طریقے سے مرغ کو پکایا، تو پلک جھپکتے ہی شاہین اس کے سامنے بنے ہوئے مرغ کو اٹھا کے تیزی سے اڑ گیا۔ بادشاہ یہ مرغ اب کھانا چاہتا تھا، کیونکہ اتنی دیر ویٹ کرنا کہ فلاں چیز تیار ہو رہی ہے، جب انسان کو نہ ملے تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے۔ بادشاہ کو خوب دہش آیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور اس شاہین کا پیچھا کرو، یہ جہاں کہیں بھی مرغ لے کے جائے اسے واپس لے کے آؤ۔ فوراً ہی لشکر روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کا حکم تھا، سپاہیوں نے پورا تو کرنا تھا۔ فوراً ہی لشکر روانہ ہوا، یہاں تک کہ شاہین کو دیکھ لیا گیا۔ وہ پہاڑ کے دامن سے اڑتے ہوئے شاہین کے پاس جا پہنچے۔ جب اس کے پاس گئے ہیں تو کیا ہو وہ منظر دیکھتے ہیں جو شاہین نے خوبصورت بنا ہوا مرغا اٹھایا ہے بادشاہ کے آگے، تو دیکھتے ہیں کہ پہاڑ کی دوسری جانب ایک آدمی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں اور وہ زمین پر پڑا ہوا ہے، اور شاہین بڑے مزے سے اتار کے مرغ اس شخص کی مہمان نوازی میں مصروف ہے۔ اتنا خوبصورت منظر تھا شاہین، اور عجیب بھی تھا۔ شاہین چونچ سے گوشت اتارتا اور اس کی مہمان نوازی کرتا۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ پرندہ جب اسے گوشت کھلاتا رہا، پھر وہاں سے اڑا، جا کے اپنی چونچ میں پانی لایا اور اس شخص کو لا کے پلا دیا۔ سپاہی جب اس شخص کے قریب گئے، اس کے جا کے ہاتھ پاؤں کھول دیے، بندھے ہوئے تھے، کھول دیے، اور اس سے پوچھا کہ یہ سارا ماجرا کیا ہے۔ تو اس نے کہا، اس نے پہلے تو سپاہیوں کا شکر ادا کیا جو اس نے اس شخص کے ہاتھ پاؤں کھولے۔ کہا، میں ایک تاجر ہوں، امیر کبیر انسان تھا، تجارت کے سلسلے میں اپنا مال و اسباب لے کر جا رہا تھا، راستے میں ڈاکوؤں نے میرا سارا سامان لوٹ لیا ہے، یہ میرا مال و اسباب لوٹ کر لے گئے ہیں۔ وہ چاہتے تھے تو مجھے قتل کر دیتے، لیکن میں نے ان سے التجا کی کہ مجھے نہ ماریں، کیونکہ جو آپ کو مال و اسباب چاہیے تھا، جو روزی رزق آپ کو چاہیے تھا، وہ تو آپ میرا لے چکے ہیں، اور آپ میری جان مجھے بخش دیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ وہ ڈاکو کہنے لگے، ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہیں تم ہمارے دور جانے سے پہلے قریب کی بستی میں جا کے شور نہ کرو اور ہمارا لوٹا ہوا سامان بھی ہمارے کسی کام نہ آ سکے۔ اس ڈر سے ان لوگوں نے مجھے باندھ دیا ہے، رسیوں میں جکڑ دیا ہے، اور پھر مجھے یہاں پھینک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے رزق کا ایسا انتظام کیا، میرے کھانے پینے کا ایسا بندوبست کیا ہے، یہ پرندہ 2 دن سے کہیں روٹی لاتا ہے، کل بھی یہ کھانا لے کے آیا اور بہت عمدہ قسم کا میرے لیے کھانا لے کے آیا، کل بھی اس نے مجھے روٹی ایسے ہی کھلائی لا کے، آج بھی یہ کہیں سے بنا ہوا مرغا لے آیا، روزانہ دن میں 2 مرتبہ یہ میری مہمان نوازی کرتا ہے۔ یہی ماجرا جب سپاہیوں نے جا کے بادشاہ کو سنایا تو بادشاہ کی زندگی میں انقلاب آ گیا، رونے لگا، کہنے لگا کہ ہم تو خدائی سے غافل ہیں جو اس انداز سے بندوں کو رزق فراہم کرتا ہے، اپنا نظام چلاتا ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے حکومت سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔
اور اپنے زمانے کا عابد شخص بن گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ ہمیں مل کے ہی رہنا ہے. پھر یہ تیر میر کیسی، پھر اس سے چھیننا یہ وہ کیا چیزیں ہیں. اسی لیے اللہ کے عبادت گزار بندوں میں شامل ہو جائیے. مانگیے تو صرف اس سے مانگیے، انشاءاللہ وہ ہمیں ہماری رزق کا رزق ضرور عطا کرے.